بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ملتان سے پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی جو آپ کی عبادات ہیں، آپ کے صدقات جو ہیں، خیرات ہیں، اسے قبول فرمائے، آپ کی ریاضت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکتوں سے پاکستان کی خیر فرمائے. آمین. آج پوری امہ ایک نئے ماحول میں عید منا رہی ہے اور الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے ایک نئی کیفیت دیکھی ہے کہ آج وہ جو ہماری امہ میں تناؤ تھا وہ آج بہتری کی طرف تعلقات نے رخ اختیار کیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ اسلام آباد کی OIC کی میٹنگ نے ماحول کو سازگار کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ میں ایک نئی گرم جوشی دکھائی دے رہی ہے. ان کے سفارتی تعلقات بحال ہونے چلے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ترکی اور سعودی عرب میں ایک نئی بہتری کی طرف سفر کا آغاز ہوا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سیریا اور دیگر ممالک میں جو ایک خلیج تھی وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC ممالک کے اندر جو ایک تناؤ تھا اس میں بہتری آ گئی ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ بڑے عرصے بعد امہ یکجا ہو رہی ہے اور OIC جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی الحمدللہ اس کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں. تو اس پر میں پوری امہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا حصہ ملایا ہے. دوسری چیز، SCO کا اجلاس بھارت میں ہونے چلا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اگر بلاول زرداری وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو نہیں بھولیں گے اور وہاں انہیں جہاں موقع ملے ان کے جو حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے اس موقف کو اجاگر کریں گے، ان کے حقوق کا دفاع کریں گے، حق کے خود ارادیت کا جو جذبہ ہے اس کی تجدید کریں گے اور حریت لیڈرشپ سے ملاقات کریں گے. سید علی گیلانی کی وفات کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ بڑے عرصے کے بعد 10-12 سالوں کے بعد دلی جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پاکستان کا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پر اس کو اجاگر کریں گے. اور دوسری چیز، ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ برتا جا رہا ہے اس پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کریں گے، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ آج وہاں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک نئی جنونی کیفیت نے ان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے. وہ ہندوستان جو ایک وقت میں فخر کرتا تھا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، آج ان میں ایک ہندوتوا سوچ غالب آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے اجاگر کرنے کا ایک سنہری موقع میسر آ رہا ہے اور وہ اس کو پوری طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں استعمال کریں گے. تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو جس آئینی بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے اس سے نکالا جائے. اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کی سیاسی قیادت بیٹھ کر اگر کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہے تو وہ بہتر راستہ ہوگا. تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا اور میں اس موقف کو دہرا دیتا ہوں کہ ہم
مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم نے ڈائلاگ سے کبھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائلاگ ہے وہ آئین کے دائرے کے اندر ہو سکتا ہے، آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا. Within the framework of the Constitution, we are willing to sit with all other political parties to see Pakistan out of this constitutional crisis. مجھے خوشی ہے کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی نشست ہوئی تھی، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کو نمائندگی کا موقع ملا، وہاں پی ڈی ایم کی جماعتیں موجود تھیں اور اس 3 رکنی بینچ کے سامنے وہ سر خم تسلیم کھڑی ہو گئیں، جس کے فیصلے پر کل تک وہ تھوڑے سے معترض تھے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں تشکیل شدہ بینچ کو تسلیم کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. انشاءاللہ 26 تاریخ کو نشست ہونے چلی ہے. مجھے عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی کہ میں پارٹی کی نمائندگی کروں سپریم کورٹ میں، اور میں نے کی. 26 تاریخ کو اگر نشست ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں جائیں گے اور بات کریں گے. ہماری خواہش یہ ہوگی، میری جماعت کی خواہش یہ ہے کہ ملک اس بحران سے دوچار نہیں ہو سکتا. ہماری معاشی حالت ابھی بہت بگڑ چکی ہے اور ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جو وفد گیا وہ بھی کوئی نشستیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں. معاملہ ابھی جوں کا توں ہے. ان حالات میں ایک سیاسی انتشار اور ایک غیر یقینی صورتحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی اور ہمیں مل کر ایک راستہ تلاش کرنا ہے. نیک نیتی سے ہم اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس نشست کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ خدشہ ہے اور میں آج اس نشست میں جانے سے پہلے میڈیا کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں پی ڈی ایم سرکار اس نشست کو تاخیر کے لیے استعمال نہ کرے. سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، آئین بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح ہے. 27 تاریخ کی تاریخ آ چکی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو وسائل الیکشن کمیشن کو ملنے ہیں وہ مہیا کر دیے جائیں گے. اس سے حکومت کی نیت کا ایک پہلا اظہار ہوگا کہ حکومت انتخابات میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بیک وقت سارے ملک میں انتخاب ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئینی راستہ کیا ہے، قانونی راستہ کیا ہے. تحریک انصاف ہے پولیٹیکل گفت و شنید سے، تو اس کے لیے بھی ایک ماحول بنانا ہوگا اور اس کے لیے ایک ون آف آئینی ترمیم، ہماری رائے، ہمارے آئینی ماہرین کی رائے کے مطابق ون آف ترمیم درکار ہوگی. اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. اس 2/3 اکثریت کے لیے تحریک انصاف کو اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی تو 2/3 اکثریت حاصل ہوگی. نہیں تو حکومت کے پاس تو نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اسپیکر کی کیا روش ہوتی ہے اور کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ملکی مفاد میں اس ملک کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا جیسچر دیا ہے اور تحریک انصاف کو کہا ہے کہ آپ بیٹھیے اور ملک کو گفت و شنید سے اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے آئین کی فریم ورک کے اندر. یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب، پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب میں سے 4 مضبوط جو امیدوار تھے، جن میں سے آپ ایک بھی تھے، جن کے لیے وزارت اعلیٰ کا نام مستقبل میں لیا جا رہا تھا، ان 4 کو ٹکٹس نہیں دی گئی. آپ پارٹی کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، اس پہ میری عمران خان صاحب سے نشست ہوئی. انہوں نے
टिकट का मसला नहीं था। उन्होंने भली महफिल में कहा था कि PP 217 आपकी नशिस्त है और आप इस पे फैसला कीजिए, लेकिन जो मुल्क की चैलेंजेस हैं और जो मुल्क की हालात मैं आगे देख रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत मरकज़ में होगी। मुझे आपको मेरे करीब होना होगा, मेरे करीब रहना होगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मरकज़ में अपना किरदार अदा करें। तो मैंने पार्टी के विज़न, इमरान खान की ख्वाहिश को फ़ौक़ियत दी और अपनी ख्वाहिश को वापस कर लिया और अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ किए। उन्होंने मेहरबानी फरमाकर ज़ैन, जो वहाँ से सिटिंग MPA थे, जिन्होंने वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन जीता था, उन्होंने टिकट इनायत फरमा दी। सर, टिकटों की तकसीम के आपके करीबी साथी जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं और जैन साहब के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन। कोई बात नहीं, वो हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो टिकट एक को मिलनी होती है, ख्वाहिशमंद ज़्यादा होते हैं, कुछ मायूस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बजा तौर पर होते हैं। हमने उसके लिए एक मैकेनिज़्म बना लिया है और आज इस नमाज के बाद मैं लाहौर ही रवाना हो रहा हूँ। इमरान खान साहब की सरबराही में हमारी एक नशिस्त होगी जिसमें इस किस्म के कुछ लोग जो हैं जो अपनी नज़रसानी की अपील डालना चाहेंगे, हम उसको एंटरटेन करेंगे। ज़मान पार्क भी जो है, जैसे टिकटों की तकसीम का ऐलान हुआ, ज़मान पार्क खाली हो गया, कोई आवाम नहीं है। आप फिक्र न कीजिए, कल रात ज़मान पार्क में आपने देखा चांद रात की बेपनाह रौनक थी और इंशाल्लाह आज भी होगी और कल भी होगी। बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अली शाह साहब, IMF जो है मुतमईन नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको हैंडल किस तरह करना होगा? ये तो आप डार साहब से पूछिए, इसका बेहतर जवाब तो डार साहब दे सकते हैं। वो आए थे मुल्क को सियासी माशी बहरान से निकालने के लिए और पूरी कौम ने देखा, उन्होंने मुल्क को मज़ीद माशी बहरान का शिकार कर दिया। अलीशा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजरल बिल है, अब उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसको बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया गया। उसी बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर भी दे चुकी है। तो इसके ऊपर उस बिल की कोई जिसे कहते हैं ना, फ़िलहाल कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी क्योंकि उसके अमल दरामद को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। 8 रुकनी बेंच ने, यानी कि फुल कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया है। वो सस्पेंड होगा और जब उनका फैसला आएगा तो हर चीज़ वाज़ेह आ जाएगी कि क्या उसको वो आइन के मुताबिक समझते हैं या उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। शाह साहब बताइएगा, 14 मई का इलेक्शन मुलतवी होता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार? पहली बात तो है कि 14 तारीख का इलेक्शन सामने है, तारीख आ चुकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो 14 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। शाह जी, क्या कहेंगे सिक्योरिटी के हवाले से? PDM के तमाम जो लीडर हैं वो यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में बेहतर नहीं है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताएं। हमें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हालत जंग में भी हुए हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से PDM की सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के इमेज को इतना बिगाड़े मत कि दुनिया को ये तासुर दें कि पाकिस्तान के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ये तो इनकी अपनी कमज़ोरी है, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही हैं। वो असेंबली में मनी बिल लेके जाते हैं और मनी बिल मुस्तरद हो जाता है। ये तो उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो गवर्नमेंट मनी बिल पास ना करवा सके तो इखलाकन तो वो रहती ही नहीं है। पार्लिमानी रवायत तो यही है। शाह साहब, नवाज शरीफ की कल मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, आप किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात? वो उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश की, उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कुछ उनको अच्छा सबक पढ़ाया होगा। सर, ये बताएगा, भारत में जो है गुज़िश्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरी जिसमें जो है 5 से 6 फौजी हलाक हुए, उसका जिम्मेदार भी जो है पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। ये इसी तरह जैसे पुलवामा का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया और अब हालात बिल्कुल खुल कर सामने आ गए। उनके अपने मकबूजा कश्मीर के गवर्नर इस बात का एतराफ़ कर गए कि ये एक नाटक था, एक सियासी नाटक था जो इलेक्शंस के जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने रचाया था। आज भी हमें ये एक किस्म का एक मंसूबा दिखाई देता है कि बिजली गिरे और उसको आप ग्रेनेड हमले से तशबीह दे दें
तो ये मुनासिब नहीं है। ये हिंदुस्तान इस किस्म की हरकतें न करे। इस किस्म की हरकतों से वो अपना नुकसान कर रहा है और हक़ाइक़ छुपते नहीं है, सामने आ जाएंगे। थैंक यू।